میدان جنگ میں تو نکلنا دور کی بات ہے، کبھی ایک دن بھی تم نے اللہ کے دین کے لیے نکالا؟ ہاں، یہ صحابہ پر اعتراض کرنے والی آج جو جماعت ماڈرن مسلمانوں کی پیدا ہو گئی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ احد کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا مسلح بنایا گیا۔ مسلح بولے تو سمجھا آپ لوگوں کو؟ مسلح عربی میں کہتے ہیں جس کے ناک، کان، جس کی آنکھیں نکال دی جائے، جس کی زبان کاٹ دی جائے، جس کا پیٹ پھاڑ کر اس کا کلیجہ نکال دیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے تھا، جتنے شہدائے احد تھے ان کے جنازے لائے جاتے اور حضور ہر ایک کے نماز جنازہ پڑھتے، اس میں حضرت حمزہ کی بھی نماز جنازہ ہوتی۔ 70 مرتبہ اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ میں ان ماڈرن مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی چبھا؟ کبھی ان کے باپ کو ٹھوکر لگی، پیر کا ناخن اکھڑا اس کا؟ کبھی ان کے بیٹے نے دین کی خاطر میں 2 قدم چل کر اپنی قربانی دی؟ یہاں حضور کے خاندان والوں کو اور صحابہ کو ان کے کلیجے نکال کر چبائے گئے۔ یہ قربانیاں تھی صحابہ کی، اسی بیس پر اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اور یہ آج ایسی کمروں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں چائے پی کر، یہ آج کے بورڈ کے مسلمان صحابہ اکرام پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، یہ صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں، یہ ان کی گرمی نہیں ہے، یہ ان کے پاس جو 2 پیسے آئے یہ اس کی گرمی ہے یہ۔ اور یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کفن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی، بازو میں حضرت مصعب ابن عمیر بھی پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ 2 کفن ہیں۔ حضور نے کہا یہ بات میں قبول نہیں کرتا ہوں کہ میرے چچا کو 2 کفن پہنائے جائے اور کسی دوسرے صحابی کو بغیر کفن کے دفن کیا جائے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ کو جب دفن کیا گیا، پیروں کی جگہ خالی تھی جس کے اوپر پتے ڈالے گئے۔ یہ ماڈرن مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی ان کے کسی رشتہ دار کو بغیر کفن کے دفن کیا گیا؟ جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہاں سرکار 2 عالم، 2 جہاں کے سردار کے چچا کو دفن کیا جا رہا ہے بغیر کائے کے، بغیر کفن کے، ان کے پیر کھلے ہوئے تھے۔ یہ قربانیاں ہیں۔ اور خود میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کے سر مبارک کے اندر جو خود ہوتا ہے وہ گڑ گیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنے دانتوں سے پوری طاقت لگا کر اس کو کھینچا تو ان کا ایک دانت اکھڑ گیا۔ دوسری طرف گئے اور دوسری طرف جا کے انہوں نے اس کو کھینچا، اور کھینچنے کے بعد میں ان کا دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا۔ آپ کا جو خون جمع ہوا انہوں نے اس کو اٹھا کر پی لیا۔ کہا کہ حضور میں یہ گوارا نہیں کرتا ہوں آپ کا خون زمین کے اوپر گرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو پی لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کہا ابو عبیدہ جس کے جسم میں میرا خون ملا اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ قربانیاں ہیں۔ یہ نبی کے نام پر جو ٹوپی نہیں پہن سکتے، دیکھو صحابہ نے نبی کا خون پی کر بتا دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں سے حملہ ہو رہا ہے حضور پر، اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہوا ہے کہ تیروں کی وجہ سے ان کا پورا جسم بے حس ہو گیا۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج جو پورا بیان میں نے کیا ہوں صرف اس لیے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں مسلم نوجوانوں میں ایک ماڈرن مسلمانوں کی جماعت پیدا ہو رہی ہے جن کو برابر سے دھونا بھی نہیں آتا، وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ ہمارے زمانے کے خارجیوں کی جماعت ہے، آپ لوگ ان سے ہوشیار اور دور رہنا۔ جو کوئی بھی آپ کے سامنے اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ اس سے الجھنے کی بجائے فوراً وہاں سے دور ہٹ جانا، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو اس پر اللہ کا عذاب اسی وقت اتر جائے اور تم بھی اس کے بازو میں کھڑے رہو تو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہوشیار رہنا آج ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے نوجوانوں نے ایسے لوگوں سے بالکل ہوشیار رہ کر زندگی گزارنے کا وقت ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔
اور ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر صحابہ کی محبت بھری ہونا چاہیے. کس کی محبت بھری ہوں گی بولو؟ صحابہ اکرام کی. کوٹ کوٹ کر اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت بھرو, صحابہ کے واقعات سنو اور دوسروں کو سناؤ, اپنے گھروں میں حیات الصحابہ کی تعلیم کرو. حکایات صحابہ جو ہے اس میں صحابہ کے پورے واقعات ہے, خود بھی پڑھتے رہو, اپنے بچوں کو اس میں سے قصے سناؤ, اور پیدا ہونے والے بچوں کے نام صحابہ اکرام کے نام پر رکھو. کس کے نام پر رکھیں گے بھائی؟ صحابہ اکرام کے نام پر, تاکہ ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے کسی نہ کسی صحابی کا نام گونجتا رہے. اللہ مجھے آپ کو ان آج کے زمانے کے خارجیوں کے فتنوں سے بچائے, اور تمہارے میرے اور پوری امت کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں.